نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس کتاب کے ساتھ اور بھی کتابیں ملحق ہیں. اصل تو وہی دستور السالکین اور سب کے مجموعے ہی کا نام ہوا ہے دستور السالکین رکھے. میں نے کھول کے دیکھا ابھی تو بہت ہی مفید مختصر الفاظ میں طریق کو بیان کیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق و عمل فرمائے. اصول الطریقہ مؤلف شیخ ابو العباس احمد زروق الفاسی. حضرت شیخ عبدالحق محدثی دہلوی نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب اخبار الاخیار صفحہ 531 میں حضرت علی ابن حسام الدین متقی قادری شاذلی کے تذکرے میں تعریف فرمایا ہے کہ یہ رسالہ معمولی. اس کا ترجمہ مولانا عزیر صاحب بھی کر رہے تھے. معلوم کیا ہوا گھر سے بڑا رسالہ ہوا معلوم کیجیے گا. بہرحال یہ بنیادی اصول ہیں طریق کے. حضرت علی متقی نے مغرب کے مشہور شیخ حضرت شیخ احمد زروق کے ایک رسالہ اصول الطریقہ کی شرح فرمائی ہے. افادہ عام کے لیے ہم اس رسالہ کے متن کی عبارت ترجمہ جو بہت سے فوائد پر مشتمل ہے نقل کرتے ہیں. وباللہ توفیق. میں نے کہا کہ یہی سنائی جاتی ہے, مجھے بھی تھوڑا سا سنایا جائے. بہت مفید مجھے خود شیخ عبدالحق محدثی دہلوی لکھ رہا ہے, اس سے بڑھ کے کیا ہوگا. یہ رسالہ حضرت شیخ احمد زروق کی نسبت سے مشہور ہے. یہ ایک سائل جس نے حضرت شیخ احمد زروق سے اصول طریقت کے متعلق سوال کیا تھا, اس کا جواب دیتے ہوئے ارقام فرمایا ہے. وہ یہ سوال کیا تھا طریقت کے متعلق, انہوں نے جواب دیا ہے. قال الشیخ احمد الشہیر بن زروق رضی اللہ تعالی عنہ وعنا مجیبا لمن سألہ عن اصول طریقت اصول طریقتنا 5 اشیاء. ہمارے طریق کے اصول 5 ہیں. ہمارے طریق کے اصول 5 ہیں. تقوی اللہ سب سے پہلی چیز, اللہ کا ڈر. اس راستے میں آؤ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خطاب کر کے بار بار اتقوا اللہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ, جب ایمان لائے تو ڈرے گا نہیں. خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد تقوی کا بار بار امر فرمایا ہے. کوئی وجہ تو ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی بنیاد تقوی پر ہے. تقوی اللہ جس کی بہت کمی ہے. ہمارا ہدی للمتقین, متقیوں کی ہدایت ہے. مومنین خالی نہیں فرمایا, اولئک علی ہدی متقیوں کے اور اسے طریق اصول طریقتنا 5 اشیاء تقوی اللہ فی السر والعلانیہ. ظاہر میں بھی تقوی اور باطن میں بھی تقوی. رات و دن اس کے لیے برابر, زمین آسمان اس کے لیے, مسجد بازار اس کے لیے برابر. تقوی کی حیثیت
صرف مسجد کے لیے خاص نہیں، بازار کے لیے بھی ہے، صرف علانیہ نہیں بلکہ سر میں بھی ہے۔ اللہ ان چیزوں کو مولانا بہت کمی ہے، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ میں نے بھی کہا کہ یہ لگی ہوئی کتاب اس کے ساتھ، اس کو بھی کبھی سنا دوں، سنا رہا ہوں۔ اصول و طریقتنا خمسۃ اشیاء، ہمارے طریق کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اتقوا اللہ، اللہ کا خوف سر میں بھی علانیت میں بھی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، اللہ کا خوف بنیادی چیز یہی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں شاہ رسول اللہ صاحب کی بات بزرگ ایسے بھی ہوئے ہیں، عالم تھے، انہوں نے کہا کہ واز فرمائیے، کہا چلو واز کہتا ہوں۔ گئے ممبر پر، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اترا ہے، کہا ہو گیا واز، اس سے بڑھ کے واز کیا؟ سب واز کا حاصل تقوی کا پیدا ہونا ہے۔ اتقوا اللہ، ہمارے اصول کے اتقوا اللہ، ھدی للمتقین ہے، تو تقوی کتنا ذکر ہے، متقیوں کے لیے ہدایت۔ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ واتباع السنہ فی الاقوال والافعال والاعراض عن الخلق فی الاقبال والادبار۔ سنت کی اتباع، دوسری چیز کیا ہے؟ ایک تو ڈرنا، جو خوف ہوگا تبھی اتباع بھی کرے گا۔ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ واتباع السنت فی الاقوال والافعال، اقوال میں بھی سنت اور افعال میں، اقوال میں بھی افعال میں، قول بھی ایسا نہ ہو جو سنت کے خلاف ہو، پھر بھی نہ ہو جو سنت کے خلاف ہو۔ احتیاط، کہاں اٹھنا چاہیے، کہاں بیٹھنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، اس کا احتیاط۔ تو اتباع السنت، پہلی چیز تو وہی ہے تقوی اللہ۔ دوسری کیا ہے؟ وہ اتباع السنت فی الاقوال والافعال۔ اب بات آگے احوال بھی ہے، اتباع السنت فی الاقوال والافعال والاحوال، تینوں ہے کہیں گے۔ والاعراض عن الخلق فی الاقبال والادبار، اور لوگوں سے اعراض، وہ رجوع ہو تب بھی اسے دل نہ لگاؤ، آج بھاگیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تمہارے لیے مفید ہے۔ والاعراض عن الخلق فی الاقبال والادبار، آئیں تب بھی اللہ سے ڈرو، جائیں تب بھی اللہ سے ڈرو، اللہ کی مشیت، دل نہ لگاؤ، آئیں بس جو کام ہو کر دو، چلے جائیں جانے دو، کچھ چکر میں زیادہ نہ پڑو۔ والاقبال والاعراض عن الخلق فی الاقبال والادبار، آئیں تب بھی ان کا اکرام کرو، طالب خدا ہے، جا رہا ہے اب اس کی قسمت، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ والرضا عن اللہ فی القلیل والکثیر، کتنی جامع ہے مولانا۔ اور رضا عن القلیل، تھوڑی روزی پر بھی راضی رہو، چاہے تھوڑی یا زیادہ ہو، دونوں ہے، یہ نہیں کہ کثیر ہو تو اس کو رد کر دو۔ والرضا عن اللہ فی القلیل والکثیر، تھوڑی روزی پر بھی راضی رہو، زیادہ پر زیادہ پر، قلیل اور کثیر، جامع ہے۔ اسی بنیاد ہے، کتنے سارا سال تو اسی پہ بنیاد رہی ہے، ابھی سب نئی نئی کتابیں ہیں۔ والرجوع الی اللہ فی السراء والضراء، وہ اللہ کی طرف رجوع، سرا میں بھی اور ذرا میں، خوشی میں بھی اور رنج میں بھی، اللہ ہی رجوع، جسے سرا آتا ہے ذرا بھی آتا ہے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں کہ انعام میں جیسے انعام میں خوش ہوتے ہو،
انعام میں بھی راضی رہو کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. انعام جیسے اللہ کی طرف سے، ایلام مانے علم مانے رنج کی بات کوئی پہنچی ہے. اچھا نا جملہ، انعام اور ایلام. اب وہ زمانے فارسی اس سب عام تھے. انعام بھی ان کی طرف سے، انعام بھی ان کی طرف سے. کہا مجھے تعجب ہے، مجدی صاحب کہتے ہیں کہ انعام سے اور اکرام سے جب خوش ہوتے ہیں، اور انعام رنج وہ بھی تو اللہ کی طرف سے، اس سے بھی راضی رہو. بندگی کا تقاضا یہی ہے، واویلا نہ کرو، صبر کرو. اللہ ہم سب لوگوں کو طریق یہ ہے، ہمارا طریق تو یہی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں نے قصہ دیکھا ہے تجلی میں. مولانا عثمانی جو تھے نا وہ نے لکھا، عامر بہت لکھنے والے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فاقہ سے رہتے تھے حرم میں. مولانا رحمۃ اللہ صاحب کے نام سنا، کتنے بڑے عالم تھے. سر کہا حاجی، ساتھی تھے، حاجی کہو تو میں شریف مکہ سے تمہارا ذکر کروں. کہا ذکر کیجئے گا تو مجھ سے خوش ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے تو مجھ کو اپنے دربار میں بلائیں گے. مجھے بیت اللہ چھوڑ کر کے بیت السلطان میں نہیں جانا. واقع پہ پاکا حضرت حاجی مجھے بیت اللہ چھوڑ کر کے بیت السلطان میں نہیں جانا. ہاں اب دیکھیے تواضع پا گئے. کیا تواضع؟ ہاں چونکہ ملک عادل کی دعا قبول ہوتی ہے، ادھر ہمارا سلام کہیے گا. جب سلام کہیے گا تو وعلیکم السلام کہیں گے، دعا مجھ کو مل جائے گی. ابھی سے زیادہ ادھر بولے گی. جی ہاں حاجی صاحب یہاں سے گیا ہدیہ ہندوستان سے جدہ پہنچ گیا. لیکن حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ حضرت ہندوستان سے ہدیہ ہے، جدہ تک آ گیا، منگوا لیجیے. فاقے پہ فاقہ. لیکن دیکھیے توکل. کہا جس خدا نے ہندوستان سے جدہ بھیج دیا وہی خدا ہے جدہ سے مکہ بھی بھیج دے گا. نہیں جاؤں، چلی جاؤں گا نہیں. دیکھیے اتنے متواضع. اللہ ہم لوگوں کو ان بزرگوں کے طریق پر لانے کی طرف، تاکہ ان کے برکات سے ہم لوگ مستفید ہوں. حاجی اللہ تعالیٰ کیا سنے گا آدمی تب تو سنے ہی گا نہیں تو تمہارے دل میں فتور بھی ایسے تو کچھ نہ کچھ ہم لوگ خیال ہو جاتا ہے بھائی ایسا رہنا چاہیے. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اس سے یہ تو ہو جاتا ہے کہ ایسے رہنا چاہیے، نہ رہ سکے. اور جسے سنے ہی نہیں تو وہ یہ بھی نہیں سنے گا کہ ایسے رہنا چاہیے. کچھ نہیں مان جاہل اجل اللہ کے راستے جائے. اسے فائدہ اتنا ہے کہ نہیں. علم تو ہو گیا، کسی چیز کا علم جو ہے وہ عمل کی طرح آج نہیں کل لے جائے گا. کوئی حافظہ میں کوئی چیز ہوتی یاد آ جاتی کہ نہیں؟ پڑھانے میں یاد آتی. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یاد آتی، پڑھانے میں یاد آ جاتی، وقت پہ یاد آتی ہے باتیں. اب لوگ جو بیان کرتے ہیں کیا رٹتے کیا ہے؟ ارے وقت پہ یاد آتی چلی جاتی ہے باتیں. اب حاجی صاحب کو واقعہ سنانے کے تھوڑے بیٹھا ہوں میں، ذہن میں بھی نہیں. حاجی امداد اللہ سے حضرت تھانی فرماتے تھے جب حضرت تھانی صاحب کا ذکر آتا ہے تو مجھ کو حرارت پہ آتی ہے. اتنا محبت، اتنا بڑا علامہ حکیم الامت حضرت تھانی صاحب تو اصطلاحی جس کو کہتے ہیں عالم بھی نہیں تھے، دیوبندی نہیں تھا. کیا ہوتے فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب کا ذکر آتا ہے تو ایسا مانتا مجھے حرارت ہو جاتی ہے. اتنا شوق محبت تعلق اثر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے اصل چیز ملتی تھی معرفت. جس کے لیے 6 مہینے کے لیے گئے تھے وہاں تھانوی بھی اس کی طلب بھی نہیں ہے مجھے. وہاں تھانوی جیسا آدمی مکے میں رہنے کے لیے نہیں، حضرت حاجی صاحب خدمت میں رہنے کے لیے گئے تھے. اسی وقت وہ کتاب لکھی ہے
اللہ تعالیٰ ہے کتنا توکل. آپ تعریف کیجیے گا وہ متقد ہو جائیں گے. مجھ کو اپنے دربار میں بلائیں گے تو مجھے بیت اللہ چھوڑ کر کے بیت السلطان میں جانا گوارا نہیں ہے. پاکا کروں گا لیکن رہوں گا یہیں. یہ ہمارے اکابر تھے. حال کیا اکابر 10-20 سال میں یعنی 100 سال کے اندر ہی کے ہیں. اسی صدی کے بزرگوں یہ ہے. وہاں تھانے یا کوئی ہدیہ آتا تھا منی آ رہا اس نے لکھا اگر 5 روپیہ آتا تھا ایسے 5 روپیہ 2 روپیہ ہم تو خود دیکھا بہت سی چیزیں 10 روپیہ. اب تو 10 روپیہ فقیر بھی نہیں لیتے جلدی. اس سے منی آتا تھا ہم نہیں روکتے ماشاء 2 روپیہ آتا 5 روپیہ ہو دل سے. حضرت تھانوی کے یہاں کوئی منی آیا حضرت ماشاء رسول اللہ سے بیٹھے تھے تو انہوں نے لکھا تھا حضرت یہ رقم جا رہی ہے بھیج رہا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ کو اختیار ہے چاہے اس کو مدرسے میں رکھ لیجیے چاہے اپنے ذاتی خرچ میں کیجیے استعمال کیجیے. اب دیکھیے صاحب بڑا تھانوی کہہ سکتے تھے کہا مجھے ضرورت تھی 5 روپے کی ضرورت تھی بلکہ 2 روپے کی شاید. بات تھانوی اب جتنا بڑا مالدار اتنا بڑا شیخ نہیں 2 روپیہ بھی نہیں تھا ان کے پاس. کہتے اکثر و بیشتر میں اپنی بیوی کا زیور بیچ کر کے چاہتا ہوں جب آ جاتا ہے پھر ان کو بنوا دیتا ہوں. ماں تھانوی پوری دنیا متوجہ تھی پھر سے. اللہ تعالیٰ نے وہ قناعت اسے لکھا اگر کہ حضرت یہ روپیہ مروانا ہے آپ کو اختیار ہے چاہے آپ اس کو مدرسے میں صرف کریں یا اپنی ذاتی ضرورت میں خرچ کریں. اب کہنا معمولی بات نہیں کہا جی میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنی ذاتی خرچ میں ذاتی ضرورت میں خرچ کروں تو خیال ہوا کہ مدرسے میں طلبا ہے ان کو بھی ضرورت ہے. پھر خیر نہیں جاتی بس لکھا تمہارا ہدیہ مجھ میں تشویش ہوا اور واپس. تمہارا ہدیہ مجھ میں تشویش ہوا واپس کر دیا. حضرت سے کہا دیکھو میرے اصول کے خلاف یہ ہدیہ تھا میں نے واپس کر دیا. اگر میری قسمت میں ہوگا تو یہی لوٹ کے آئے گا اصول کے مطابق یہی اللہ دوسرا بھیجے گا. یہ سب طریق تھی بول صاحب جس کا ہم لوگ تصور بھی نہیں ہے. مشائخ ہی تصور نہیں ہے کہ کہاں روپیہ آتا ہے کہاں جاتا ہے کیا ہے. کوئی اس کے مد ہے نہ کوئی معیار ہے کچھ نہیں کام آئے گا وہ سب. ادھر سب پھٹ اور ادھر سما اور شکت وہ اذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. جو کچھ زمین میں اٹھا کے پھینک دے لو کتنا لوگ روپیہ پیسہ کوئی چھوئے گا بھی نہیں. گابھر اونٹنیاں 10 وہ بھی چھوٹی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ہے بہت کچھ. گابھر اونٹنی بہرحال رجوع الی اللہ فی السراء والضراء. اس سے کوئی چیز چھوٹتی نہیں لیکن علم ہے تو عمل کا کچھ کوئی دائیا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہی کافی ہے. کیونکہ علم تو ہو ہم کو اس طرح رہنا ہے. ابوبکر صدیق کے پاس کتنا مال لا ہوگا نہیں میں نے شمار کرایا ہے. ماں تھانوی نے لکھا اس کو لیکن ان کی نسبت میں کوئی فرق نہیں آیا. خدا وہ مال کو خرچ کرتے تھے چاکر بن کر کے نوکر بن کر کے مالک بن کے نہیں. مالک نہیں ہم اس کے امین ہیں. روپیہ جو اللہ نے دیا ہم اس کے امین ہیں. اگر تمہارا رہتا تو کبھی تمہارے ہاتھ سے نہیں جاتا. آج ہے اسی طرح کسی طرح ہے جانے والرضا عن اللہ فی القلیل والکثیر.
بیان کرتے ہیں شروع میں، مئو کو پاگل لوگ رہتے تھے بیچارے، کبھی ایک آرا ہدیہ دیتے تھے، ایک آرا، میرے ساتھ سے ایک پیسہ رہا لیکن میں ایک آرا کہتا سر ایک پیسہ رکھ لیجیے حضرت، ہدیہ دیتے تھے وہ پاکے رکھ لیجیے، ارے اس کا گرم مسالہ ہی منگا لیجیے گا کھانے کے لیے، تو منگاتے تھے ایک پیسے کا، تو دال آتی تھی اس پر چھڑکتے تھے نا مسالہ ہوتا ہے اسے، اللہ نے یہ کوشش سب لوگ دیکھا مکان، اور یہ کسی نے دیکھا کس طرح زندگی گزارا ہے انہوں نے، اس پر بھی راضی، اس پر اس وقت اور زیادہ جلالی تھے، اور زیادہ بھاگا نکل نہیں کھاتا تمہارے یہ نہیں، کیونکہ پیسہ بظاہر کیا تھا ہم جانتے ہیں، یہ بظاہر تو تھا ہی، مکان خرید لیے، اس کو تو سب لوگ دیکھا، اور اس وقت کو نہیں دیکھا کہ ایک پیسے کے محتاج تھے، ایک پیسے کے لوگ آتے تھے بابا بہو کے لیے، رکھ لیجیے مسالے منگا لیجیے کیسے، اللہ نے سب کچھ دیا، تب بھی لیا نہیں انہوں نے، دل نہیں لگایا، کھانا وہی رہا، آلو کی ترکاری یا بھنڈی کی روٹی بس کھا لی، ہم لوگ بھی ایک ایک لقمہ دے دیتے تھے، اس میں کوئی بڑھا نہیں، اللہ کا شکر، یہ ہمارے بزرگان دین، اولئک آبائی فجیری بمثلہم، اولئک آبائی فجیری بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع، یہ ہمارے بزرگان دین تھے، اولئک آبائی، دل نہیں لگایا، اولئک آبائی فجیری بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع، اے جلیل جب مجمع جمع ہو تو ایسے اکابر کو لے آؤ، یہ میں نے پڑھا تھا، ابھی کوئی کل پرسوں بیان کر رہے تھے، فلاں عالم اس کو بہت یاد کرتے ہیں، میں نے کہا یہ اکابر ہے، سب یہ کہہ رہے ہو اولئک آبائی، ہزار مجمع تھا معلوم کیا بول رہا میں، اولئک آبائی، میں نے ان کا کہا یہ میرے آبا ہیں، میں نے بیان کی، آخر تقریب میری تھی، سب کو 5 منٹ تھے، مجھے 25 منٹ کا وقت دیا تھا انہوں نے، اولئک آبائی فجیری بمثلہم، میں نے کہا مولانا عبداللہ قادری کو میں زیادہ جانتا ہوں ان کے کمالات کو، اور 9 بجے سے اب تک ان کے کمالات کو بیان کیا جا رہا ہے، اب میرا دوسری اعتبار سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اولئک آبائی، بے شک ہمارے آبا ہیں، ایسے آبا ایسے مقتداؤں کو لے آؤ، لیکن اب میرے دوستوں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ کہہ دیں کہ اولئک ابنائی فجیری بمثلہم، بہت سن چکے، 9 بجے سے 2 بجے تک، اب تک وہ سبھی تھے ہزاروں عالم، اولئک آبائی، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے آبا تھے، کمال تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ابنا ہیں، لیا ایسا محدث، ایسا اللہ والا ایسا کہ اس سے بڑے نعرے میں ہو گئے، خانقاہی آدمی بن گیا، خانقاہی آدمی خانقاہی بات کرے گا، چاہے عمر ہو نہ ہو تو بات تو وہی کرے گا، اولئک آبائی فجیری بمثلہم، اب یہ وقت ہے کہ تم یہ سنو، یہ آبا اجداد سے، یہ میرے لڑکے ہیں، ان کے جیسا لے آؤ، حضرت حاجی صاحب نے کہا یہ میرے شاگرد ہیں، وہاں یعقوب صاحب نے کہا، یا حضرت حاجی صاحب نے کہا، حضرت تھانوی نے کہا کہ حضرت ہم لوگ تو بالکل نااہل ہیں، آپ دستربندی کر رہے ہیں، کون ہم لوگ؟ کہا نہیں، ہم ہیں اس وجہ سے تم ہو، ہم نہیں رہیں گے تو تم ہی تم رہو گے، کہا نا، شیخ نے کہہ دیا، استاد نے کہہ دیا، اولئک آبائی فجیری، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق پر کریں، در قسمت خاص آمدہ عام چند بدنام کنندے نکو نام چند، ہم لوگ تو وہ ہیں، خاص لوگوں کے لباس میں عام لوگ آ چکے ہیں، اور خاص لوگوں کو یہ لوگ بدنام کرنے والے ہیں، در قسمت خاص یہ عام چند، یہ خاص لوگوں کے لباس میں عام لوگ آ گئے ہیں، بدنام کو نہ رفت رہے صرف کو صفا گام چند، نہ رفت رہے صرف کو صفا گام چند، بدنام کنندے نکو، صرف کو صفا کے 2 قدم بھی نہیں چلے،
اپنے اکابر کو یہ لوگ بدنام کرنے والے ہیں. رام دشہرے نے سنا ہے, ہم سے بھی 10-20 سال بعد سنا ہوگا, لیکن تو سنایا تھا کہ در قسمت خاص آمد یہاں میں کس خاص لوگوں کے لباس میں چند عام لوگ آ گئے ہیں جو اپنے بزرگوں کے نام کو بدنام کر رہے ہیں. نارفت صدق و صفا کے چند قدم بھی نہیں چلے, صدق و صفا کے قدم. والرجوع الى اللہ فی السراء والضراء, سرا میں بھی یہ نہیں کہ ذات ہوا تو پھر بھیک مانگنا شروع کر دیا. ہائی صاحب کا سلوک, جس خدا نے ہندوستان سے جدہ تک بھیج دیا, جدہ سے مکہ میں بھی بھیجے گا, میں بھی ہوں. بادشاہ کی خدمت میں جانے سے مولانا رحمۃ اللہ صاحب جانتی ہیں, بہت بڑے منادر تھے, انہیں کے کام کی صورت کہا زیادہ خوش ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, میں بھائی ادھر نہ دیکھیے, یا تو ہٹ جائیے, ادھر بیٹھیے, آپ ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں, آپ میں تو ادھر دیکھ رہا ہوں. کبھی میری بڑھ جاتی ہے, اس معاملے نازک ہوں میں, کبھی بدخلقی نہیں کرتا میں نے, اس میں تھوڑی سی بدخلقی کر دیتا. حضرت گھڑی ہٹا دیتے تھے, یاد ہوگا, کسی نے گھڑی دیکھا رہے, اچھا جائے صاحب روانہ ہے نہیں. ارے یار حضرت گھڑی تو ان کے دیکھنی بہت خفا ہوتے تھے. گھڑی ایک سوئی کے ساتھ کہتے ہیں مجلس میں بعض بزرگ, حضرت ہی سنا ہے, بعض بزرگ ایسے تھے کہ پیشاب کا تقاضا ہوتا تھا تو اس کو ضبط کر لیتے تھے اپنے حال سے, پیشاب میں تقاضا نہیں ہونے پاتا تھا. یہ حضرت سے میں نے سنا ہے, کیونکہ اگر تقاضا ہو پیشاب کا مریض میں کیا ہوگا, انتشار ہو جائے گا نہیں. قسمت خاص آمد ایک سوئی کے سب جو باقی رہ گیا تھا وہ حضرت محمد ہمارے ساتھ سن لیا ہم نے. قسمت خاص آمد یہاں میں نہ رفت رہے سر کو. آپ کو کیا تعلق اس سے, آپ اپنا میں ہمارے وہ بس تقوی کو اپنے دلوں میں جماؤ استقامت کے ساتھ, یعنی کہ آج ہو کل نہیں, ڈوا ڈول نہ بنو. حلم مجرہ ایک ہوتا ہے سالم, یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, ایسا طالب علم بھی کامیاب نہیں ہوتا. حلم مجرہ اس کو کرنا. فتحقق سنت بالتحفظ, اس کے تحفظ سے سنت کی حفاظت کرو. خود سنت پر عمل کرو تو سنت باقی رہے گی. وہ حسن خلق سے اپنے کو آراستہ کرو. یہ طریقہ ٹھیک ہے والا نا, یہ ہے بہت دیر سنا ہی نہیں تھا اس کو. میرے دل میں آیا تھا کہ وہ سب آسان ہے, شاید جو سمجھا سکوں گے. تو سمجھ آ رہا ہے نا. اور اعراض کو متحقق کرو صبر کر کے مخلوق سے, اعراض مخلوق سے, اور توکل کر کے اللہ پر. مخلوق سے اعراض, اقبال کس کی طرف, اللہ کی طرف. یہ پہلے کا تصوف. ضرور بہت مشہور بزرگ ہے بھائی, ہم لوگ تو اب تک نام ہی کی تحقیق نہیں ہوئی تھی. بڑی مشکل سے اس کے ضرور نام ہی سمجھ میں آئے کہ میں ذرہ کہتا تھا, یہ کوئی کچھ کہتا تھا, میں نے دیکھا تھا. لیکن وہ جس میں ہم نے بنایا ہے وہ کسی کو ہدیہ دے دیا, وہی نہیں. میں نے ان سے پوچھا وہ کیا ہوئی, جنہوں نے بتایا کسی کو دے دیا ہوگا آپ نے. باقاعدہ لکھا میں نے ضرور کہ یہ ضرور زورق پڑھتے تھے ہم لوگ, لکھا تھا بھی. اب وہ کتابیں نہیں, کسی کو دے دیا ہوگا. اللہ بڑے وہ تحقق کو سنت بالتحفظ, سنت کی حفاظت کرے, اس پر عمل کر کے, عمل کر کے تب تو سنت باقی رہے گی. وہ حسن الخلق وہ تحقق الاعراض بالصبر, اور اعراض کو متحقق کرو صبر سے, مخلوق سے. اعراض اس کو حاصل کرو, نئے حال پیدا کرو. ماتھا نہیں, وہ اسی کو بات چلی تھی.
اتنا اعراض تمہارا تھا دیا، جبکہ ان کو ضرورت تھی تب تو بات کہی، اکا بھی دیا تھا طالب نے ماشاء اللہ. یہ کہ میرے ہدیہ آیا تھا، میرے ذہن میں کہ گھر میں خرچ کر لوں، تو اب طلبا بھی ہیں، بس تمہارا ہدیہ مجھ میں تشویش ہوا واپس. ابھی ماشاء اللہ تھا خود ہم کہا کہ دیکھو میں نے واپس کر دیا، میرے وصول کے خلاف تھا، اگر میری قسمت میں ہوگا تو یہی لوٹ کے آئے گا، اور نہیں تو دوسرا اللہ بھیج دے گا. جب آ جاتا تھا تو بہت سے پہلے کم ہی لوگ اس اللہ دیکھو آ گیا. اور اسے عملی تعلیم تھی کہ نہیں؟ عملی تعلیم. یہ والا بھی آیا، ہاں جو واپس کیا تھا یہ والا پھر بعد میں آ گیا. اور تحقق کو رجوع کرو اللہ کی طرف، حمد و شکر کی طرف سے، سرہ میں اور ذرہ میں، اللہ فی ذرہ فی سرہ واللجاء اللہ فی ذرہ. اگر کوئی تکلیف کی چیز پہنچی ہو، اس کا ترجمہ انہوں نے کر دیا ہے پوشیدہ و علانیہ اللہ تعالیٰ کا خوف و تقوی. پوشیدہ تمام اقوال و افعال میں سنت کی اتباع، وہی تجربہ جو میں کہہ چکا ہوں. مجھے مخلوق کی طرف سے اقبال ہو یا ادبار، یعنی اقبال توجہ ہو یا عدم توجہ ہو، بہرحال مخلوق سے اعراض و بے ریاضی، قلت و کثرت یعنی افلاس و دولتمندی، ہر حال میں اللہ سے رضامندی. قلت و کثرت، افلاس و دولتمندی، ہر حال میں اللہ سے رضامندی. راحت و کلفت، ہر حال میں اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنا. راحت اللہ آپ نے دیا، نہیں ہے مسئلہ تو نہیں ہے. رضا دیکھیے راحت و کلفت، ہر حال میں رجوع اللہ. یہ ہے طریق مولانا. یہ اس طریق میں بھی یہ طریق خالی آمدنی سکھائی جائے، یہاں تو یہ سکھانا ہے کہ آمدنی کم ہو تو راضی رہو، ہے یہ دونوں فرق ہے. وہاں وہ تعلیم ہو وہ بھی ہے، ٹھیک ہے. یہاں تو یہی تعلیم ہوگی، صبر تحمل، افلاس پر بھی راضی رہو، انعام پر بھی راضی رہو. بس رجوع اللہ اور استقامت علی الطاعت سے تقوی کا تحقق ہوگا. رجوع اللہ اور استقامت علی الطاعت سے تقوی کا تحقق ہوگا، اور تحفظ اور حسن خلق سے سنت کا ثبوت ہوگا. مخلوق سے اعراض، بلا پر صبر، توکل اللہ سے نصیب ہوگا. رضا بالقضاء، قناعت اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے سے حاصل ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور رجوع اللہ کی صفت نعمت میں خوشی، اللہ رجوع اللہ کی صفت کیا ہے؟ وہ نعمت میں خوشی، اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر، اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ پکڑنے سے میسر ہوگی. دونوں ملا دی رہو. اللہ نے نعمت دیا، اللہ کا شکر ادا کرو. کپڑا ہے صاف پہنو. حضرت تھانوی نے کہا بارش ہو رہی تھی، نماز ہو رہی تھی، یہ بہت بڑے امیر آدمی تھے. بارش ہو رہی تھی، نماز پڑھا، اطمینان سے گئے دوسرے. فرماتے ان کے لیے اچھا کپڑا پہننا جائز ہے. کوئی نماز میں خلل نہیں آنے دیا انہوں نے. حضرت تھانوی نے کہا ماشاء اللہ صاحب بہت دنوں تک رہنا، حضرت 20 سال. محمد باری صاحب نے پوچھا کتنے دن؟ کہا شروع ہی چلے گئے، جب پڑھ رہے تھے تبھی سے آتے تھے. یہ مفتی محمد شفیع صاحب دونوں ساتھی تھے دونوں مفتی صاحب. ٹھیک بولے. رجوع اللہ کی صفت نعمت میں خوشی. رجوع اللہ کا مطلب نعمت میں خوشی، اللہ کے حمد اور شکر، اور مصیبت میں اللہ کی طرف سے پناہ پکڑنے سے میسر ہوگی. رجوع اللہ کیسے؟ یعنی اگر نعمت ہے تو شکر ادا کرو، مصیبت ہے صبر. کوئی ناگوار چیزیں کس کو نہیں پیش آتی؟ سب کو پیش آتی ہے.
یعنی کہ خالی غریب کو آتی ہے، امیر لوگوں کو بھی آتی ہے ہر وقت. پھر ایسے ہی ہے اصول ذالک کلہ خمسہ، پھر 5. ان پانچوں کے لیے بھی 5 اصول ہیں. اصول المعاملات خمسۃ، 5 ہی 5 ہے سب. اصول ما تداوی بہ خمسۃ. امراض نفس کا جن امور سے علاج کیا جاتا ہے وہ بھی 5 ہیں. میدہ کو کھانے سے زیادہ بار نہ دینا، یہ بھی ایک اور زیادہ بار ہے. اوسط درجے کا، اس میں بھی توسط کا خیال رکھو، کھانے میں بھی ہے نا، اصول میں سے ہے. کسی مصیبت کے پیش آنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑنا. مصیبت آئی ہے، محاورہ ہوئے سب خود ہم لوگ، کوئی بات آئی ہم لوگ گھبرا گئے، کہا نہیں اس کا علاج کیجیے، اس کا گھبرانے کی کیا بات ہے، اللہ کی طرف سے ہے. لیکن یہ فرماتے تھے کہ کوئی مصیبت آئے پہلی نظر اللہ کی طرف ڈالیے، پھر اس کے بعد علاج یا جو بھی ضرورت ہے. یہ قاعدہ ہے. آپ سب کچھ کیجیے لیکن اولاً نگاہ آپ کی اللہ کی طرف ہونی ہے. بہت ان کا بھی ساتھ رہا ہے، بہت اللہ تعالیٰ. مولانا بہت ثابت قدم تھے، مولانا صبر سکون. ہر بزرگ کی ایک شان ہوتی ہے، سب خاموش بہت ہی. ہر چاہے دوست میرا سدے کوس. دوا بھی 2 ڈاکٹر 3 ڈاکٹر، ان کے لڑکے تھے، جوانی میں انتقال ہوا، ہم لوگ گئے کچھ نہیں. دوا علاج میں کوئی کسر نہیں اٹھائی. وفات کے بعد اللہ کی چیز سے لانے لیے امام محمد احمد صاحب بڑی زبردست تقریر کی. حضرت نے وہ تقریر ضبط ہے صاحب. امام محمد احمد صاحب نے اس کے بعد محمد صاحب کے لڑکے کو وفات کے بعد بہت زبردست تقریر کی مولانا کے سامنے. بہت تسلی ہو گئی حضرت کو. مواقع فتن سے دور جاؤ جبکہ اس میں پڑنے کا اندیشہ ہو. چھوڑ دو فتنے کی جگہ. ارض اللہ واسعہ. نیز استغفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خلوت و جلوت میں درود پر مداومت کرو، اور اس شخص کی صحبت اختیار کرنا جو اللہ کی طرف رہبری کرے. سب اصول ہے. یا اللہ کے امر پر دلالت کرے، اور ایسا شخص دہی زمانہ مفعول ہے. اس زمانے میں لکھ رہے ہیں ایسا زمانہ جسے رہبری ہو کم ہی لوگ ہیں. فطرہ تو زمانے میں. وقال الشیخ ابو الحسن الشاذلی رضی اللہ تعالی عنہ، اوصانی حبیبی، میرے حبیب نے مجھ کو وصیت کیا ہے اپنے قدم کو نہ اٹھاؤ مگر وہاں جہاں تم کو ثواب ملنے کی امید ہو. اپنے قدم کو نہ اٹھاؤ مگر وہاں کے لیے جہاں تم کو ثواب ملنے کی امید ہے. مسجد جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، کیا اللہ. اور ایسی جگہ جاؤ جہاں معصیت سے بچاؤ کی صورت ہو. اور نہ مصاحبت اختیار کرو اس شخص کی جو تمہارے طاعت پر معین نہ ہو. اور ایسی چیز نہ اختیار کرو جس سے تمہاری اختیار کرو جس سے تمہاری یقین میں خیر. بہت عمدہ مجھا. میرے حبیب شیخ ابو الحسن شاذلی لکھتے ہیں کہ میرے حبیب نے مجھ کو وصیت فرمائی کہ اپنے قدم کو نہ نکالو مگر ایسی جگہ جہاں اللہ کے ثواب کے ملنے کی امید ہو، اور اپنے کو کسی جگہ محبوس نہ کرو مگر جہاں اللہ کے معصیت سے مامون ہو، اور کسی کی صحبت اختیار نہ کرو مگر اس کی جس سے اللہ کی طاعت پر مدد حاصل ہو،
اور اپنے لیے کسی کو جگری دوست نہ بناؤ مگر اس شخص کو جس سے تیرے یقین میں اضافہ ہو، اور حسب ضرورت کم بولو۔ نیز شیخ نے فرمایا جس نے تم کو دنیا کی طرف متوجہ کیا ہے تو اس نے تم سے دغا کا معاملہ کیا ہے، اور جس نے تم کو عمل کی طرح رہنمائی کی تو اس نے تیرے ساتھ خیرخواہی کی، اور جس نے اللہ کی طرف دلالت اور رہنمائی کی تو اس نے در حقیقت نصیحت کی۔ اللہ کی طرف یاد رکھو۔ اللہ نیز ارشاد فرمایا کہ تقوی کو اپنا وطن بنا لو، یہی ہے نا، تقوی کو اپنا وطن بنا لو تو نفس کی سرکشی تم کو مضر ثابت نہ ہوگی۔ جب تک کہ تم اپنے عیب سے راضی نہ ہو جاؤ، یا گناہوں پر مصر نہ ہو جاؤ، یا غیب سے خوف و خشیت ساکت نہ ہو جائے، اس وقت اپنے بچائے رکھو۔ میں کہتا ہوں کہ یہی تینوں بلاؤں اور آفات کے آنے کی جڑ ہے، یہ جانا ہے۔ میں نے اس زمانے کے درویشوں کو بنظر غیر دیکھا تو ان کو 5 چیزوں میں مبتلا پایا۔ اپنے جہل کو علم پر ترجیح دینا، اس زمانے کی بات ہے، اور ہر بکواس کرنے والے کی باتوں کو سے غرور اور دھوکے میں پڑ جانا، امور شرعیہ میں دلیری کرنا اور اپنے روش پر ناز کرنا، اور بغیر شرط کے پورا کیے ہی فتوحات کو جلد چاہنا۔ شرائط پر چل نہیں رہے ہو، چاہتے سب مل جائے۔ مہاراج ٹھیک سنایا، آج سال پہلی مرتبہ سنایا، تو آگے بھی اچھا ہی ہوگا۔ ایک آدمی کھولا، میں نے کہا کون سمجھے گا، بولنا پڑے گا زیادہ، یہ بھی تھا۔ وہ تو بنا بنایا ہے، اب اس میں تو ضرور کچھ نہ کچھ بغیر تکنیکی ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس طریقے پر بھائی چلنے کی اور اللہ سے آسانی مانگنے کی دعا بھی کی، چلنے کی بھی توفیق، اور وہ کیسے ہوگی؟ اللہ سے آسانی مانگے، یسر سہولت۔ اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ، یہ ہم کو دعا حضرت سکھائی ہے۔ اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ، یہ دعا پڑھا کرو۔ اللہ ہم یسر اور عافیت چاہتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں۔ ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک، ایک تو یہی ہے، وہ یاد ہے، اللہم انی اسألک اليسر۔ جب ہم نے کہا حضرت نے سنا تھا، مجھے عبدالحلیم نے کہا کہ ہم لوگ پڑھنے لگا، سب حدیث سے پڑھنے سے سب کے لیے۔ اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ بس دعا کی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے اور اس طریقے کی باتوں کا اثر دے، اور اللہ تعالیٰ مشکل پہلے کے عمل کو آسان فرما دے اور اپنے یہاں قبول فرما دے، اور ہم سب لوگوں کو جنت میں اکٹھا فرما دے۔ یا اللہ یہ طالبین خدا ہیں، اصلاح کی طرف میں آئے ہیں، ہم سب کی اصلاح بھی فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رضا اور خوشنودی سے دنیا میں بھی مشرف فرما، آخرت میں جنت میں داخل کر کے اس خوشی کا اظہار بھی فرما دے۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔